السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کا کہا نہ مانو، اس کے قدموں پر نہ چلو، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَمَن یتبع، اور جو پیروی کرے گا شیطان خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء، پھر بے شک وہ تو میں حکم دیتا ہے کس کا؟ بے حیائی کے کاموں کا، والمنکر، اور برے کاموں کا۔ بے حیائی اور برے کاموں کا وہ انہیں حکم دیتا ہے یا انہیں سکھاتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ فرما رہے ہیں مومنوں سے، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تمہیں پاک کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سخت تاکید کی ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تم لوگوں کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنا سکھائی۔ اگر وہ اپنا فضل نہ کرتا تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک صاف نہ ہو سکتا تھا۔ وہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، وہ سنتا ہے، جاننے والا ہے، یعنی وہ تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون پاک ہونا چاہتا ہے اور کون پاک ہونا نہیں چاہتا، اور تمہاری نیتوں اور ارادوں کو دیکھ کر تم سے معاملہ کرتا ہے۔ جو شخص پاک ہونا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، نیتوں کا تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے نا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو پاکیزگی سے رغبت ہے اور کس کو گندگی اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وہ پاک دل لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اب آگے ہے، اس میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اس کے متعلق یہ بتایا ہوا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس میں شامل جن پر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے اور خاص طور پر ان کے باپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت احسانات کیے تھے۔ تو پھر اس وقت انہیں بہت ظاہرہ طیش آیا کہ میری بیٹی پر خواہ تہمت لگا دی، تو اب میں تو ان کی نہیں مدد کروں گا۔ ہمیشہ وہ دیتے تھے ان کو نا، اپنے جو بھی اللہ نے ان کو اپنا فضل و کرم سے دیا ہوا تھا تو اس میں سے ان کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ لحاظ ہی نہ کیا ان لوگوں نے اس چیز کا کہ وہ یہ ساری عمر ہمیں دیتے رہے ہیں تو ہم ان کا کچھ لحاظ کریں۔ تو انہوں نے پھر قسم کھا لی کہ میں اب ان کو نہیں دوں گا کبھی بھی۔ تو اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول کر لی، پاکیزگی بتا دی کہ وہ تو پاکیزہ ہیں اور برات نازل فرما دی، تو حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا کہ میں تو ان لوگوں کی اب مدد نہیں کیا کروں گا، خاص طور پر وہ مستہ جو تھا وہ ان کے رشتہ داروں میں سے بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اب اس کی کبھی
मदद नहीं करूँगा। इसने तो कोई रिश्तेदारी का लिहाज भी ना किया, ना उन एहसानात का एहसास किया कि जो सारी उम्र मैं इन पर और इनके ख़ानदान पर करता रहा। इस पर ये आयत नाज़िल की अल्लाह ताला ने। तो इस आयत को सुनते ही अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह, हम चाहते हैं कि हमारे रब तू हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने उनकी ख़ताएँ माफ़ फरमा दी और इन्होंने फिर से मस्ता की मदद करनी शुरू कर दी। तो ये फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, वल्ला या ताले उलुल फज़ल। इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि कोई कसम ना खाए। कौन कौन ना कसम खाए? जिनको मैंने वसअत दी है या अपना फ़ज़ल दिया है, अपने फ़ज़ल से मालो दौलत दिया है और उनके मालो दौलत में वसअत दी है, उनको चाहिए कि कभी कसम ना खाएं। किस बारे में? यूतु उलुल गुरबा, के वो नहीं देंगे कराबतदारों को कुछ भी, वल मसाकीन, और ना मस्किनों को, वल मुहाजिरीन, ना मुहाजिरों को, फ़ी सबीलिल्लाह नहीं देंगे। यानी उन्होंने तो इस वजह से मना कर रहे थे उस वक्त ऐश में आके कि मेरी बेटी पे ऐसा इबरतनाक इल्ज़ाम लगा दिया, तो मैं तो अब इनकी कभी मदद नहीं करूँगी। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि नहीं, जो मैंने तुम लोगों को अपने फजल से दिया है और तुम्हारे मालो दौलत में वसअत दी है, उससे कभी भी दूसरों को देने से में कोताही ना करना, चाहे वो तुम्हारे साथ अच्छे हों या बुरे हों, जैसे भी हों। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा ही काम करना चाहिए, चाहे रिज़ल्ट में हमें उस बुराई ही क्यों ना मिले, तो हमें अच्छाई को नहीं छोड़ना है, बुराई को भी अच्छाई से दूर करना है। तो क्या कह रहा अल्लाह, भला या ताले, और ना कसम खाएं, उलुल फजले मिनकुम, तुम में से कोई भी फजल वाला, वसाआते और वसत वाला, यूतु उलुल कुरबा, के वो नहीं देंगे अपने रिश्तेदारों को, वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह, ना मस्किनों को देंगे ना मुहाजिरों को देंगे, न फ़ी सबीलिल्लाह। तो ऐसी बात पे कसम नहीं खानी चाहिए। वल याफू वल यसफ़हू, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह कह रहा है चाहिए कि उन्हें माफ़ कर दो, आप लोगों को चाहिए कि उन्हें माफ़ कर दो, वल यसफ़हू, और दरगुज़र कर दें। अला तुहिब्बूना, क्या नहीं तुम पसंद करोगे, यग़फ़िरल्लाहु लकुम, यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? सुभान अल्लाह। अल्लाह के इतना अपने बंदों से मोहब्बत करता है कि अल्लाह कहता है कि उनको तुम फिर भी दो, चाहे वो तुम्हारे दुश्मन ही हैं। तो अल्लाह जो है वो तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात, बेशक जो लोग यरमूना तोहमत लगाते हैं, अल मुहसनाते पाक दामन औरतों पर, गाफिलाते भोली भाली औरतों पर, मोमिनात मोमिन औरतों पर, लोएनु फी दुनिया वल आखिरत, तो उन पर अल्लाह ने लानत की है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, वलहुम अज़ाबुन नज़ीम, और उनके लिए सख्त अज़ाब है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनातुहुम, और जिस दिन अल्लाह कह रहा है कि जिस दिन गवाही देंगे, अलसिनातुहुम उनकी ज़ुबानें, हो ऐदिहिम और उनके हाथ, वो अर्जुलहुम और उनके पाँव, बिमा कानू यामलून जो वो करते थे उसकी गवाही देंगे। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो आयत नंबर 23 में जो भोली भाली सीधी सादी पाक साफ पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, उनको अल्लाह ने
عذاب کی وعید سنائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو تباہ کن ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کسی پر تہمت لگا دینے سے تمہارے 100 سال کے جو اچھے اعمال ہیں وہ سب غارت ہو جائیں گے، اس لیے یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ آیت 24 اور 25 میں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کو اسی طرح روح اور جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں کہہ رہا نا اللہ تعالیٰ 24 اور 25 میں یوم تشہد علیہم السناتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے اس پر گواہی دیں گے کون؟ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ تو وہ اسی صورت میں دیں گے جب اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں پیدا فرمائے گا۔ تو اللہ وہ جو کام کرتے تھے دنیا میں وہ سب انہیں پتہ ہوں گے۔ وہ ان کے پاؤں کہیں گے کہ ہمیں اس نے مجبور کیا تھا فلاں جگہ جانے کے لیے، ہاتھ کہیں گے اس نے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ہی ہاتھوں پاؤں سے، ان کے زبانوں سے سب کچھ اگلوا لے گا، خود ہی انسان اپنا حساب دے دے گا۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ یوفیہم اللہ، انہیں پورا بدلہ دے گا اللہ۔ دینہم الحق کا ٹھیک بدلہ دے گا۔ وہ یعلمون، اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے اور ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو جو ناپاک عورتیں ہیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور جو ناپاک مرد ہیں وہ ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اور والطیبات، اور پاک عورتیں للطیبین، پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاک مرد طیبات، پاک عورتوں کے لیے ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہی لوگ بری ہیں، اولئک یہی لوگ مبرؤون بری ہیں، مما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی ان کی بری باتوں سے، جو بری باتیں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بری ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے اور عمدہ رزق ہے۔ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو آیت نمبر 26 میں 26 میں ایک اصولی بات سمجھا دی گئی ہے کہ برے لوگ برے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کے لیے ہیں۔ اچھے لوگوں کا برے لوگوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، اور برے لوگ جو برے بات کہتے ہیں اچھے لوگ اس سے بری ہیں، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے انہیں بخش دیا ہے اور ان کے لیے عمدہ رزق کا انتظام کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آیت 27 اور 28 میں، ان آیت میں مسلم معاشرے میں برائیوں کی روک تھام کے لیے احکام دیے گئے ہیں۔ برائیاں تو انسان کے اندر سے ہی آ جاتی ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے کیسے ان برائیوں سے بچنا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 27 اور 28 27 اور 28 میں مسلم معاشرے میں برائیوں سے بچنے کے لیے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں وہ اس میں بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تو کہ تم کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو سوائے اپنے گھروں کے۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جیسے بھی منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے دوسرے کے گھر میں، کوئی اجازت وغیرہ بھی نہیں لیتے تھے،
تو اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے حتیٰ تستانسوا وتسلموا، حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور سلام کرو گھر والوں کو اور پھر داخل ہو ان کے گھر میں۔ تسلموا علی اہلہا، اور ان کے گھر والوں پر سلام، گھر والوں کو سلام کرو اور پھر گھر میں داخل ہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت پکڑو۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر کوئی وہاں کوئی تمہیں نہ ملے، تم نہ پاؤ کسی کو بھی اس گھر میں، فلا تدخلوہا، تو پھر اس گھر میں داخل نہ ہو، چاہے وہ کھلا ہی ہے، آپ نے اندر نہیں جانا۔ حتیٰ یؤذن لکم، حتیٰ کہ تمہیں اندر سے اجازت دی جائے، بغیر پوچھے ان کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ وَإِن قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، پھر اگر اندر سے آواز آئے کہ واپس پلٹ جاؤ، چلے جاؤ، تو پھر واپس چلے جاؤ، اس میں غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عورت اکیلی ہو گھر میں، تو اس صورت میں تو نہیں نا داخل ہو سکتے غیر لوگ، غیر مرد۔ تو اگر وہ کہیں کہ لوٹ جاؤ تو فوراً لوٹ جاؤ، تو یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جاننے والا ہے، جو تم کام کرتے ہو نا اللہ جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں، اگر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ جو غیر آباد ہو، جس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو، تو اس میں داخل ہو سکتے ہو۔ ہاں، تمہاری کوئی چیز وہاں پڑی ہے، تم نے وہ لینی ہے، تو تم بغیر اجازت کے بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی رہ ہی نہیں رہا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ کو تو سب پتہ ہے نا۔ آیت 29، جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے، ٹھیک ہے، مثلاً دکانیں، ہوٹل، مہمان خانے، سرائے وغیرہ، یہ کسی کے خاص کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ سب کے لیے کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ آیت 30 میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے۔ آیت 30، قل للمؤمنین، کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ پہلے اور مردوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کرو، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی۔ ذَلِکَ أَزْکَىٰ لَہُم، یہ بڑی پاکیزگی کی بات ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پھر دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، آیت 30 میں، کہ کل، کہہ دیجئے، للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، پہلے مومن مردوں سے خاطب ہوا اللہ تعالیٰ، پھر مومن عورتوں سے، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَیحْفَظْنَ فُرُوجَہُنَّ، اور حفاظت کرے اپنے شرمگاہوں کی۔ وَلَا یُبْدِینَ، اور نہ ظاہر کریں، یبدینا، ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زینت کو، اپنی سجاوٹ کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو سامنے آ جائے، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، تو اس پہ پابندی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے، جو خود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اور اوڑے رہا کرو، پہنے رکھا کرو، بِخُمُورِہِنَّ، اپنے چادریں بڑی بڑی، عَلَىٰ جُیوبِہِنَّ، اپنے سینوں پر، یعنی اپنے پورے جسم کو اچھی طرح سے کور کر لو۔ وَلَا یُبْدِینَ، اور نہ ظاہر کریں،
जीनत हन्ना, अपनी जीनत को, अपनी सजावट को, जीनत को ज़ाहिर ना करें, इल्ला बऊलातिहिन्ना, सिर्फ अपने शौहर के सामने ज़ाहिर करो अपनी सजावट को, अपनी जीनत को। और आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, और आबाए अबू उलातिहिन्ना, या अपने शौहर के बाप के सामने अपनी जीनत को आप ज़ाहिर कर सकते हो। अब नाइहिन्ना, और अपने बेटों से, और अब नाए बऊलातिहिन्ना, या अपने शौहर के बेटों से, मतलब ये पर्दे के काम है कि शौहर के जो बेटे हैं उनसे भी पर्दा नहीं। और इख्वानिहिन्ना, या अपने भाइयों से, और बानी इख्वानिहिन्ना, और या अपने भाई के बेटों से, भतीजों से भी आप पर्दा नहीं कर सकते। और बानी, या अपने बहनों के बेटों से, बानी अखावातिहिन्ना, या अपनी बहनों के बेटों से, और निसाइहिन्ना, और अपनी मेल जोल की औरतों से, और माँ मलकत ईमानुहुन्ना, या अपने लौंडी और गुलाम से, जो तुम्हारे अपने ख़ास लौंडी गुलाम जो दिन रात तो आपके घर में रहते हो, तो उनसे आप बेशक पर्दा ना करें, लेकिन जीनत ज़ाहिर करनी चाहिए। आवित ताबेना, या आपके जो खादम हैं, गैर उलिल इरबाते, जिनको औरतों की ख्वाहिश ही नहीं है, ऐसे भी मर्द होते हैं, तो उनसे कोई पर्दे की ज़रूरत नहीं। मिनर रिजाले, मर्दों में से। वित्फिल्ले लज़ीना लम यज़हरू वित्तिफ़ले लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसाए वल रिजाल, वो लड़के, तिफल लड़का, यानी अभी इतना छोटा लड़का के अभी जवान नहीं हुआ, तो जिसको के पर्दे की, औरत की पर्दे की चीज़ों का पता ही नहीं, तो उससे भी पर्दा नहीं हो कर सकते, उसके सामने भी जा सकते हैं। वला यदरिबना, और ना मारें औरतें, बेअर्जुलिहिन्ना, अपने पाँव ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से ना मारें, ले यो लामा, के ज़ाहिर हो जाए, मा युखफीना मिन ज़ीनातिहिन्ना, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने छुपाने का कहा है तो वो ज़ाहिर हो जाए। ऐसे मतलब ना चलो पैर मार मार के, जिससे पर्दे की चीज़ जो अल्लाह ताला ने छुपाने का हुक्म दिया है वो ज़ाहिर हो जाए। वतूबू इलल्लाहि जमीअन, और औरतों से कहा गया है कि तुम, मोमिन औरतों से, कि तुम सब, मोमिन मर्दों से भी, कि तुम सब तौबा करो, सब के सब तौबा करो अल्लाह के हुजूर। अय्युहल मोमिनूना, ए मोमिनो, यानी अल्लाह मोमिनों से मुखातिब है कि ए मोमिनो, तुम अल्लाह के हुजूर तौबा करो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फला पाओ। वो अन के हुल अयामा, और निकाह कर दो किसका, उन औरतों का जो बेवा हो गई हों, मिनकुम, अपने में से उन औरतों का निकाह कर दो जो बेवा हों, वो स्वालिहीना मिन इबादिकुम, अपने गुलाम जो है उनके जो नेक गुलाम हैं उनसे उनके निकाह कर दो। इमाइकुम, और तो जो तुम्हारी लौंडियाँ हैं उनके भी निकाह कर दो। यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो क्या करे, यकूनु फुकरा, अगर वो मुफलिस हों। कई होते हैं लोग सोचते हैं कि हमारा तो अपना गुजारा नहीं होता, हम निकाह कर लेंगे तो बीवी को कहाँ से खिलाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। अल्लाह ने तो रिज़्क़ सबका अलग अलग लिखा हुआ है, वो तो मिलना ही मिलना है। तो अगर वो मुफलिस हैं तो अल्लाह उनको गनी कर देगा अपने फजल से। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बेशक अल्लाह वसअत देने वाला है और जानने वाला है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मोमिनो, तुम सब मिलकर तौबा करो कि जो गलतियाँ हुई हैं
ہم ان سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے جو احکام دیا گیا ہے، ان میں فرمایا جن عورتوں کے شوہر گھر پر موجود نہ ہوں، وہ ان کے پاس گھر پر موجود نہ ہوں، ان کے پاس نہ جاؤ، کوئی دوسرا شخص نہ جائے، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی کسی غیر عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے۔ چنانچہ آپ مردوں سے بیعت کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر کیا کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت کے لیے یہ طریقہ آپ نے کبھی نہیں اختیار کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت 32 میں اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کو پاک دامنی قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتی ہے، بخاری و مسلم حدیث میں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو لا یجدون نکاحً، جو نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کی حیثیت نہیں رکھتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے کیا کر دے، غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب، جو چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں، والذین، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ لکھ کر بما ملکت ایمانکم، کہ اپنے جو تمہارے غلام چاہتے ہیں کہ لکھت پڑھت کر کے ہمیں آزاد کر دیا جائے، تو اگر تم ان میں نیکی پاؤ تو تم انہیں آزاد کر دو، تو یہ بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ فَكَاتِبُوهُمْ، تو تم ان سے مکاتبت کر لو، یعنی لکھ کے دے دو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ تو اچھا بندہ ہے، آگے اپنی زندگی کے لیے زندگی کو اچھا رکھ سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، راہ راست پہ جا سکتا ہے، تو ان غلاموں کو آزاد کر دو، تو ان سے مکاتبت کر لو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھ لو سارا کچھ کہ وہ آگے صحیح چل سکتا ہے۔ وآتوہم من مال اللہ، اور انہیں اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں مال دیا اس میں سے ان کو دو، تاکہ وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ زی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں مال دیا اس میں سے اس کو دے کر اس کو پاؤں پہ کھڑا کرو۔ ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، فلیأتیکم علی البغاء، اور تم اپنے لونڈیوں کو مجبور نہ کرو برے کاموں کے لیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی لونڈیوں سے برا کام کرواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، ان اردنا تحصنا لتبتغوا، اگر وہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہے، لتبتغوا اراد الحیات الدنیا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی میں فوائد، ومن یکرہن، اور پھر جو تم اس پر ان کو مجبور کرے گا، جو بھی شخص ان کو مجبور کرے گا برے کاموں کے لیے، فإن اللہ من بعد اکراہہن، پھر اس کے بعد ان کی مجبوری کے بعد غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے
ہم نے نازل کی تم پر اپنی روشن آیات اور مثالیں بیان کی، ان لوگوں کی مثالیں بیان کی جو کہ گزر چکے ہیں۔ روشن آیات ہم نے لوگوں پر بیان کی، تمہاری طرف روشن آیات نازل کی ہم نے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اور ہم نے جو ان کی مثالیں بھی بیان کر دی جو لوگ پہلے گزر چکے تھے، جو ان کے ساتھ ہوا۔ مثالا من الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے تھے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی۔ موعظۃ للمتقین، تو یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ آیت 34 میں فرمایا ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی، ٹھیک ہے۔ ان آیات سے مراد سورہ نور کی نمبر 1 سے لے کر نمبر 33 تک کی آیات ہیں۔ اللہ نے ہدایت کے لیے یہ آیات بھیجی، زندگی گزارنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ ہدایت بھیجی، تو ہمیں ان پر چلنا چاہیے، ان کو سمجھ کر ان پر چلنا چاہیے۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دے دی ہیں، ان پر چلو گے تو دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو آخرت تو خراب ہوگی، دنیا بھی اپنے خراب کر لو گے۔ سابقہ قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو یہ بھی بتا دیا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو اب ان سے صاف صاف ہدایت پاؤ، پچھلی قوموں کے حالات سے سبق لو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاف صاف ہدایت کو پا لینے کے بعد یا تو بندہ مومن ان پر عمل پیرا ہو جائے، اپنے اوپر ان کو نافذ کر لے، اپنے گھر میں بھی اس کو رائج کرے، اور عزیز و اقارب اور محلے والوں کو بھی اس کی دعوت دے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی فلاح کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب